بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب ہندوستان کی سرزمین پر سلطنت نورنگ کے نام سے ایک طاقتور ریاست ہوا کرتی تھی۔ اس ریاست کا بادشاہ سلطان شمس الدین نورنگ اپنی بہادری، عدل اور خدا ترسی کے باعث دور دور تک مشہور تھا، لیکن کم لوگ جانتے تھے کہ اس کی سلطنت کی حفاظت ایک جن و محافظ کرتا تھا جسے خود بادشاہ نے قید سے آزاد کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن بادشاہ شکار کے لیے قریبی جنگل میں گیا۔ وہاں اس نے ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی قبر دیکھی جس پر کسی زبان میں عجیب و غریب الفاظ لکھے تھے۔ تجسس میں آ کر بادشاہ نے قبر کے پاس کھدائی کروائی۔ اچانک زمین سے دھواں اٹھا اور ایک خوفناک جن نمودار ہوا جو صدیوں سے قید تھا۔ جن نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا، تو نے مجھے آزاد کیا، اے انسان، مانگ کیا چاہتا ہے؟ بادشاہ نے بغیر خوف کے کہا، اگر تو واقعی طاقتور ہے تو میری سلطنت کا محافظ بن جا، لیکن شرط یہ ہے کہ تاب کبھی کسی بے گناہ کو نقصان نہ پہنچائے۔ جن، جو اتنے سال قید میں رہ کر تھک چکا تھا، نے یہ شرط قبول کر لی۔ اس کا نام زعفران تھا۔ زعفران ہر رات محل کی فصیلوں پر گشت کرتا۔ اگر کوئی دشمن حملہ آور ہوتا تو وہ دیکھ بھی نہ پاتے کہ ان پر کیا بلا ٹوٹی ہے۔ کئی دشمن بادشاہت پر قبضہ کرنے آئے، مگر سب اندھیرے میں یا تو بے ہوش ہو کر لوٹ گئے یا پھر پاگل ہو گئے۔ لیکن پھر ایک دن ایک نیا دشمن آیا، ایک کالا جادوگر جس کا نام کال مرجان تھا۔ اسے پتہ چل گیا کہ بادشاہ کو ایک جن کی حفاظت حاصل ہے۔ اس نے جن کے خلاف ایسا منتر پڑا کہ زعفران تڑپنے لگا اور محل کی دیواریں کانپنے لگیں۔ بادشاہ نے فوراً مسجد میں اذان دلوائی اور خود قرآن مجید ہاتھ میں لے کر جن کے قریب گیا۔ زعفران نے کمزور آواز میں کہا، میرے آقا، مجھے آزاد کر دیجیے، میں اب اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ بادشاہ نے زعفران کو دعاؤں کے ساتھ آزاد کر دیا۔ زعفران ایک آخری بار محل کے مینار پر نمودار ہوا اور کہا، اگر کبھی واقعی ضرورت پڑے تو میرا نام 3 بار پکارنا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کی موت کے بعد بھی جب کبھی سلطنت پر خطرہ آیا، لوگ مینار پر جا کر زعفران، زعفران، زعفران پکارتے اور رات کو دشمنوں کے کیمپ جلتے ہوئے ملتے۔